سنی اس کو کہتے ہیں جو سنی سنائی باتوں پہ عمل کرے، اور شیعہ کسی کی نہیں سنتا ہے. تو میں نے کہا دونوں تحقیق نہیں کرتے. تحقیق کرو تبھی تو سنی بنو گے، تبھی تو شیعہ بنو گے. اگر جو بننا بھی ہے کسی کو، پڑھ لکھ کے صوفیزم پر پڑھو لکھو، اس کے بعد بات کرو. امریکہ کے لوگ محنت کرتے ہیں، 6 بجے اٹھتے ہیں اور سب لوگ 7 بجے جو ہے ہاسپٹل پہنچ جاتے ہیں. اور ہمارے ڈاکٹر، ہمارے پرنسپل، ہمارے سب ٹیچرز وغیرہ وہ کالج میں اسکول میں جو ہے 9-10 بجے سے پہلے نہیں پہنچتے. تو بھائی ان کو کون روک سکتا ہے؟ وہ ترقی کرتے ہیں، ان کے لیے بھی وہی مواقع ہے. آپ کے پاس بھی 24 گھنٹے، ان کے پاس بھی 24 گھنٹے. وہ اپنے وقت کو اچھی طرح سے. میں اکثر یہ کہتا ہوں فرائض پڑھنے سے آدمی مسلمان ہوتا ہے فرائض پہ، اور نوافل پڑھنے سے صوفی بنتا ہے، ولی بنتا ہے. جیسے کہ آپ یقین کی بات کر رہے ہیں کہ یقین ہونا چاہیے، باطن کو جانچنا ہے، احسان کو دیکھنا ہے، اور ایک راہ پانا ہے. تو پھر آخر میں سب کچھ چھوڑ دینا، ایک آدمی کو سب کچھ چھوڑ دینا ہے، کیونکہ الٹیمیٹلی اس کو تصوف کی دنیا میں جانا ہے. وہ اگر جانا بھی نہ چاہے مگر جانا ہے، اس کو فائنلی جانا ہے. دروازے سے دھکا دے کے نکالا گیا، لیکن وہ اللہ کو اتنا پیارا ہے، اگر وہ دعا کرے تو وہ دعا قبول ہو جائے گی. قسم کھائے گا تو ہو جائے گا. وہ لوگ بھی تو ہے نا دنیا میں، ہمیں پتہ کیا ہے کون ہے. پھر وہ جیسے ہم کہتے ہیں انسان بس صرف پتہ نہیں کون اللہ کا ایسا ولی ہوگا. ہم کیا فیصلہ کرنے والے؟ اس لیے یہ انکار کرنا کہ نہیں بھائی کچھ نہیں ہے، یہی ہے بس ظاہر داریاں ہے اور کچھ نہیں ہے، بس تقریریں ہے، واز کھانیاں ہے بس، اور کچھ. جب نور بنتا ہے نا پھر آدمی جو ہے روحانی بنتا ہے. علم جب صرف معلومات ہوتی ہیں تو وہ قاضی بن سکتا ہے، وہ عالم بن سکتا ہے، لیکن جب تک وہ اپنے روح کی ایک ریسیسز میں اس علم کو اتارے نہیں اور اس پہ ایمان اور یقین کا اس کا پورا یہ نہ ہو، تب تک وہ علم نور نہیں بنتا. نور نہیں بنتا. ان کے بارے میں ابلغ ندوی صاحب فرماتے ہیں، وہ خود صوفی تھے، ایک ایک قرآن کی آیت کو سمجھنے کے لیے 200 رکعتیں پڑھتے ایک نفل کی. بدقسمتی یہ ہے کہ آج کل اسپرچولیٹی کو بھی، روحانیت کو بھی، تصوف کو بھی لوگ دنیا کے لیے استعمال کرتے. پہلے زمانے میں دنیا کو بھی آخرت کے لیے لوگ تیاری کرتے. دنیا آخرت کے لیے مزرع الاخرہ، آخرت کی کھیتی تھی. آج دین کو لوگ بیچتے ہیں دنیا کے لیے، اس زمانے میں دنیا کو بھی آخرت کے لیے استعمال. تو اس لیے اس لحاظ سے اگر تصوف کی آپ مجھ سے کہیں گے تشریح، تو یہ نہیں ہے تشریح، لیکن مجھے اس کا افسوس ہے. 2 ایکسٹریمز ہیں. ایک ایکسٹریم یہ ہے وہ ہر چیز کو تصوف کہتے ہیں اور اس میں کوئی تمیز نہیں، اور ایک طبقہ کہتے تصوف ہے ہی نہیں، اسلام صوفی کچھ ہے ہی نہیں. یہ بھی غلط ہے. اعتدال کی ضرورت ہے، نہ تو وہ صحیح ہے نہ یہ صحیح ہے. اسلام میں باقاعدہ یہ سلسلہ رہا ہے. اور میں نے اپنے عالم سے ایک بار کہا تھا، جب میں قرآن کی ایک آیت پڑھ رہا تھا، بہت بڑے عالم جلال الدین انصار عمری صاحب کا نام میں بتا رہا ہوں، بہت بڑے عالم، میں ان کا شاگرد تھا علی گڑھ میں. تو میں ایک بار ان کے پاس ایک آیت لے کے گیا قرآن پاک. تو اس میں تھا، یعنی اس میں یہ لکھا تھا تتجافی جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا وطمعا. یہ ایسے لوگ ہیں جن کے پہلو جو ہے بستر سے الگ رہتے راتوں، یہ خوف اور امید کے ساتھ اللہ کو پکارتے رہتے رات بھر. میں نے کہا یہ کن کے بارے میں اللہ نے فرمایا؟ میں نے کہا کہ میرے بارے میں تو نہیں، کہ میں تو رات کو نہیں جاگتا ہوں، اس طرح عبادت نہیں کرتا ہوں. آپ پتہ نہیں آپ کے بارے میں نے ایسے کہا ایسے لوگ بھی ہوں گے. میں نے کہا کہاں ہیں وہ لوگ؟ جب قرآن نے ایسے لوگوں کا ذکر کیا، وہ تو کوئی لوگ ہوئی نا جو راتوں کو اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور دن کو اللہ کی عبادت کرتے ہیں. تو یہ تو ان کا ذکر تو قرآن میں آیا بار بار. اللہ ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. خبردار اللہ کے دوستوں کے بارے میں کہ وہ ایسے لوگ ہیں جن کو نہ کوئی خوف ہوتا ہے نہ کوئی غم ہوتا ہے. الذین آمنوا وکانوا یتقون، جنہیں ایمان لایا اور تقوی اختیار کیا، ان کے لیے بشارت ہے دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی، اور اللہ کی کلمات بدلتے نہیں. تو یہ اولیاء اللہ کون ہیں؟ انہیں کو صالحین کہا گیا ہے، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. قرآن میں ذکر ہے اس کا باقاعدہ. اور رجال اللہ بھی کہا گیا، خدا کے لوگ. تو یہ تو لوگ ہیں نا. یا یہ فرمایا من عادی لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جو میرے ولی کے ساتھ جو ہے عداوت رکھے. تو یہ کون ہے؟ ولی تو ہے نا. آپ کیسے انکار کر سکتے ہیں؟ بعض لوگ کہتے ہیں ہے ہی نہیں، یہ تو کچھ ہے ہی نہیں، یہ بھی غلط ہے. اور وہ کچھ لوگ کہتے ہیں ہر چیز، تو یہ بھی غلط. اعتدال کی ضرورت ہے. تو ہمیں دونوں چیزوں کو دیکھنا پڑے گا. نہ تو ہر چیز کو ہم تصوف کہہ سکتے ہیں اور نہ ہم بالکل رد کر سکتے ہیں تصوف نہیں اسلام میں. یہ ایکسٹریمز دونوں اس وقت، اور میں ان دونوں کو جمع کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ ہم ذرا ایک اعتدال کا راستہ اختیار کریں. نہ تو وہ ایکسٹریم لیں نہ یہ ایکسٹریم لیں. شکر ہے اللہ کا، میں نے اتنے سارے بچوں کو، 2000 سے زیادہ بچوں کو پڑھایا ہوگا میں نے آج تک، ایم اے کی لیول پہ، پی ایچ ڈی کے لیول پہ، ایم فل کی لیول پہ، اور آن لائن آف لائن. تو سب کو میں نے اس قسم کا تصور دینے کی کوشش کی ہے. یہ ہے. اور پھر خاص طور سے جب میں اسلامی یونیورسٹی میں اسپرچول سینٹر میں رہا، وہاں میرے پاس 100 بچے آتے تھے پڑھنے کے لیے، مختلف شعبہ جات کے، سائنس کے، کیمسٹری کے، فزکس کے، اور انجینئرنگ کے، اور مینجمنٹ کے. تو ان کو بھی میں یہ پڑھاتا تھا
میں نے پڑھایا. تو اللہ کا جو وہ اعتدال کا ایک راستہ جو صحیح معنی میں احسان ہے وہ, اور جو نہیں ہے کیونکہ اس کو بدنام بھی لوگ کرتے ہیں. صحیح تصوف جس طرح سے جو ہے بدنام ہو رہا ہے, جب ہر چیز تصوف کے نام پہ لوگ کرنے لگے, وہ بھی صحیح نہیں. لیکن باقی لوگ انکار کریں نہیں, یہ بھی نہیں, وہ بھی غلط بات ہے. تو ظلم ہو رہا ہے. ہم کیسے انکار کر سکتے ہیں؟ ان لوگوں کی دعاؤں کی وجہ سے ہماری بہت ساری چیزیں حاصل ہوتی ہے. ایک حدیث میں رسول اللہ نے فرمایا, ایک ایسا شخص جو اگر کسی کے دروازے پہ جائے اس کو لوگ دھکا دے کے نکالے, لیکن وہ اللہ کا اتنا پیارا ہوتا ہے, اگر وہ دعا کرے تو وہ دعا قبول ہو جائے. اقسم اللہ العبرہ مدفول باب, دروازے سے دھکا دے کے نکالا گیا, لیکن وہ اللہ کو اتنا پیارا ہے, اگر وہ دعا کرے تو وہ دعا قبول ہو جائے گی. قسم کھائے گا تو ہو جائے گا. وہ لوگ بھی تو ہے نا دنیا میں, ہمیں پتہ کیا ہے کون ہے. جیسے ہم کہتے ہیں انسان باصل مشر, پتہ نہیں کون اللہ کا ایسا ولی ہوگا, ہم کیا فیصلہ کرنے والے. اس لیے یہ انکار کرنا کہ نہیں بھائی کچھ نہیں ہے, یہی ہے بس ظاہر داریاں ہے اور کچھ نہیں ہے, بس تقریریں ہیں, واز کھانیاں ہیں, بس اور کچھ نہیں. خدا کا خوف, خدا کا ذکر, خدا کی محبت, ان کا ایک درجہ ہے. اور صوفی کے دل میں اللہ کی محبت سب سے زیادہ ہوتی ہے, اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا قائل ہوتا ہے. ایسے معین یہ جو سید مودود چشت نے فرمایا, جو ان تمام سلسلوں کے جو ہمارے معین الدین چشتی کے آبا و اجداد میں سے ہیں, بڑے صوفی تھے. ہم نے فرمایا کہ جو آدمی قرآن حدیث کے علاوہ کسی اور چیز کی طرف دعوت دے وہ صوفی نہیں, شیطان ہے. تو یہ نہیں, قرآن حدیث سے الگ تھوڑے ہیں صحیح تصوف. جو آپ جتنی کتابیں بڑی بڑی تصوف کی ہے وہ قرآن حدیث سے شروع کرتے ہیں. آپ دیکھیے, میں نے پڑھی ہے, اب لوگوں کو پتہ نہیں ہے, لوگ ایسی ایسی باتیں کرتے رہتے ہیں. اس لیے بہرحال دونوں چیزوں کو ہمیں اعتدال میں دیکھنا پڑے گا. تو نہ تو ہم ہر چیز کو تصوف کہہ سکتے, نہ ہم بالکل رد کر سکتے. ہمیں صحیح والا وہ معقول راستہ جو ہے اعتدال کا راستہ, جیسے بہت بڑے ایک بزرگ گزرے جن کے بارے میں لوگ کہتے ہیں وہ تصوف کے دشمن ہیں, لیکن وہ خود ایک ایسے صوفی تھی جن کا نام ابن تیمیہ. ابن تیمیہ نے فتاوی لکھی, ایک پورا جلد انہوں نے تصوف اور ان مسائل پہ لکھا ہے. اس میں وہ 3 قسم کے صوفیہ قرار دیتی. ایک تو ائمۃ الہدیٰ ہے, جو ہدایت کے امام ہیں, ان میں شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ, ان میں جو ہے معروف قرخی کو لیتے ہیں, ان میں جو فضیل بن عیاض کو لیتے ہیں, ان میں جو ہے شفیق بلخی کو لیتے ہیں, وہ جو بڑے بڑے ہمارے صوفی گزرے ہیں ان کو لیتے ہیں. تو اس لیے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ مطلب انہوں نے بھی یہ بات کہی ہے, حالانکہ لوگ کہتے ہیں ان کے بارے میں وہ تصوف کے دشمن ہیں, لیکن ان کے بارے میں ابن نازی صاحب فرماتے ہیں وہ خود صوفی تھے. ایک قرآن کی آیت کو سمجھنے کے لیے 200 رکعتیں پڑھتے ایک نفل کی. اور میں اکثر یہ کہتا ہوں فرائض پڑھنے سے آدمی مسلمان ہوتا ہے فرائض پہ, اور نوافل پڑھنے سے صوفی بنتا ہے, ولی بنتا ہے. یہ حدیث سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ ان العبد اذا یتقرب الی بالنوافل, جب کوئی بندہ نوافل کے ذریعے سے میرے قریب آنا چاہتا ہے پھر اس کے لیے میں ہاتھ بنتا ہوں اس کا. وہ تو معلوم ہوا کہ نوافل کے ذریعے سے آدمی اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے. فرائض تو آپ کو کرنے ہیں مسلمان بننے کے لیے, اس کے بغیر چارہ ہی نہیں, لیکن اس کے علاوہ جو آپ والنٹری پریئرس کرتے ہیں اس سے آدمی. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس طرح سے ہم دیکھیں گے کہ 200 رکعتیں پڑھتے تھے ابن تیمیہ رحمۃ اللہ, ایک آیت کو سمجھنے کے لیے نفل. اور انہوں نے جو ہے 100 پیج میں جو ہے فتح الربانی کی شرح لکھی ہے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ کی. اس لیے آج کے زمانے میں کچھ لوگ اگر تصوف کے خلاف ہو گئے, وہ کہتے کوئی صوفی تھا ہی نہیں ان میں, وہ کہتے ابن تیمیہ صوفی تھے ہی نہیں, اس لحاظ سے نہیں تھے جیسے آج کے صوفی, لیکن صحیح معنی میں تو تھے دین کے بڑے روحانی عالم, اور روحانیت کے بغیر کوئی چارہ ہی نہیں تھا اس زمانے میں. تو اس لیے ابن قیم کے جو شاگرد تھے انہوں نے تو باقاعدہ کتابیں لکھی ہیں, بڑی زبردست مدارج السالکین, درجے کیا ہے اللہ کے راستے پہ چلنے والوں کے. سالکین مطلب اولیاء کرام, صوفیاء کرام, بزرگان دین, تو ان کے درجے کیا ہے, مدارج کیا ہے. تو لیکن بدقسمتی سے لوگ کم علمی کی وجہ سے یا تعصب کی وجہ سے لوگ باقی چیز انکار کر رہے ہیں. اور بعض لوگ ایسا بھی ہے کہ وہ دوسرا تعصب ان کے ساتھ ہے, وہ ہر چیز کو تصوف کہتے ہیں جو غیر اسلامی بھی ہو. اور میں نے مطالعہ کیا ہے, چونکہ میں نے گریک فلاسفی کا بھی اسٹڈی کیا ہے, مسلم فلاسفی کا کیا ہے, مذاہب عالم کا بھی کیا ہے, اور میں آرام سے آپ کو بتا سکتا ہوں کہ کون سی چیز کہاں سے آئی اور کتنا اسلامی ہے کتنا غیر اسلامی. اور میں نے لکھا بھی ہے, ہمارے ایک مقبول فیروزی صاحب میرے استاد رہے ہیں دوابگاہ اسکول میں, ہمیں فارسی پڑھاتے تھے, پھر ایران گئے تھے وہ. ان کی ایک کتاب پر انہوں نے کہا کہ آپ میری کتاب پہ فارورڈ لکھے. میں نے کہا آپ میرے استاد رہے ہو, کہا نہیں آپ کو لکھنا ہے. میں نے لکھا, تو پھر میں نے اسے ثابت کیا کہ اسلامی تصوف پر ایرانی اور غیر اسلامی اثرات, تو ہم نے دکھایا وہاں پر کہاں کا اثرات ہے. ایسے باقی لوگوں نے بھی لکھا ہے. تو اصل میں ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ کتنا صحیح ہے کتنا غلط. قرآن حدیث کے علاوہ تو کوئی چیز مکمل تو نہیں ہو سکتی,
لیکن قرآن حدیث کی روشنی میں اگر ہم جائزہ لیں گے تو بہت ساری چیزیں ٹھیک ہے جو تصوف میں ہمارے پاس آتی ہے، تو ان کو ہم کیوں انکار کریں، ان سے ہم کیوں اپنے آپ کو محروم رکھیں اور صرف ظاہر داریہ جو ہے اسی کو لے کے چلے ادھر ادھر اور لوگوں کو ایسے جج کرتے رہے، یہ غلط بات. اس لیے جو تصوف کے بارے میں نے وضاحت اس لیے کی کیونکہ یہ باقاعدہ اس پہ لوگ بحث کرتے ہیں اور خواہ اور وہ لوگ بحث کرتے ہیں جن کو پتہ ہی نہیں تصوف کی، نہ کبھی کسی بزرگ سے ملے ہیں، نہ کوئی کتاب پڑھی ہے تصوف کی، ادھر ادھر سنی سنائی باتوں پہ عمل کرتے ہیں. اکثر میں جوک میں یہ کہتا ہوں سنی اس کو کہتے ہیں جو سنی سنائی باتوں پہ عمل کرے اور شیعہ کسی کی نہیں سنتا ہے. تو میں نے کہا دونوں تحقیق نہیں کرتے، تحقیق کرو تبھی تو سنی بنو گے، تبھی تو شیعہ بنو گے. اگر جو بننا بھی ہے کسی کو پڑھ لکھ کے صوفیزم پر پڑھو لکھو، اس کے بعد بات کرو، پھر آپ کو ایسی باتیں بھی وہاں ملیں گی جن سے آپ کو فائدہ ہوگا اور ہمیں اس کی ضرورت ہے. اور آج کے زمانے میں جو دنیا پرستی کا زمانہ ہے، بے حیائی بے شرمی کے زمانہ ہے، روحانیت ختم ہو گئی ہے، تو اس وقت اگر ہم ایسے بزرگان دین کی تعلیمات کو زندہ کریں گے ایک نئی روحانی زندگی پیدا ہو جائے گی، ہمارا ماحول بدل جائے گا، ہماری تہذیب ٹھیک ہو جائے گی، ہمارے بچوں کی ذہنیت جو ہے تبدیل ہو جائے گی. اور ہمیں ضرورت ہے اپنے بچوں کو بتانے کی کہ ہماری روحانی وراثت کیا ہے. اور کشمیر میں جو ہے شاہ ہمدان رحمۃ اللہ نے فرمایا، اسی طرح سے جو ہمارے شیخ حمزہ رحمۃ اللہ، بابا داؤد کاکی رحمۃ اللہ، شیخ یعقوب سرفی رحمۃ اللہ اور پھر شیخ العالم رحمۃ اللہ، کتنا زبردست انہوں نے تصوف پہ لکھا ہے، کام کیا ہے. ان تعلیمات کو آپ عام کیجیے گا تو آپ دیکھیے کہ ہماری زندگیاں بدل جائیں گی، ہمارے سماج بدل جائے گا اور یہ جتنی خراب ہیں انشاءاللہ یہ سب دور ہو جائیں گے. حمید صاحب، جہاں تک میں نے سمجھا کہ احسان جسے آپ تصوف کا دوسرا نام کہتے ہیں کہ یہ اللہ کا ہے، ہم پر احسان ہے، اور احسان کو جانچنا، اس کی تحقیق کرنا، اس کی باطنیت کو جاننا، یہ تصوف کی راہ ہے. یہ میں نے سمجھا ہے، یہ تصوف کی راہ ہے. اور اس راہ سے انسان کو جو آگے راستہ ملے گا وہی اللہ کا راستہ ہوگا. یہی تصوف کا جہاں میں سمجھا ہوں. اچھا، ایک واقعہ میرے کو یاد آ رہا ہے حمید صاحب، مولانا رومی کا ہے، جس کی کتابیں شمس تبریز نے پانی میں پھینک دی اور مولانا بہت ناراض ہوئے، تو شمس تبریز نے کتابیں نکالی ہے دریا پانی سے، جو بھیگی نہیں تھی، ویسے کہ ویسے تھی، دی اس کو. تو مولانا نے اس سے کہا کہ بھائی یہ معاملہ کیا ہے؟ تو شمس تبریز نے اس سے کہا کہ یہ وہ چیز ہے جو آپ نہیں جانتے ہیں. دونوں کا یہ ایک دوسرے کو سمجھنے کا جو موقع ملا ہے. دونوں کمالات کے عامل تھے، ایک کمالات کا عالم تھا اور ایک کمالات کا عامل تھا. تو مولانا نے کہا آج سے آپ میرے رہبر اور میں آپ کا مرید. یہ ایک واقعہ ہے. اور دوسرا بھی واقعہ ہے، جیسے کہ ہارون رشید کے زمانے میں ایک مجذوب کنارے پر بیٹھا تھا، دریا نیل کے کنارے پر. ہارون رشید اپنے بیگم کے ساتھ ٹہل رہے تھے تو مجذوب ریت سے گروندے بنا رہا تھا. تو ہارون رشید کی بیگم نے مجذوب سے کہا کہ آپ کیا بنا رہے ہیں، اے خدا دوست فقیر، آپ کیا بنا رہے ہیں؟ اس نے کہا میں جنت اور جہنم بنا رہا ہوں، میں جنت بنا رہا ہوں، آپ کو خریدنا ہے؟ اس نے کہا اس مجذوب سے، جس کا نام بہلول تھا، مجھے خریدنا ہے. کتنے کا ہے؟ 10 روپے کا ہے. تو ہارون رشید نے منع کیا تھا، نہ خریدنا، کیا ہے، پاگل ہے، کیا جنت بیچ رہا ہے یہاں پہ. تو بیگم نے کہا کہ نہیں، پیسے تو مجھے دینے ہیں، تو آپ کو کیا، میں خریدوں گا. جب پیسے دیے اس کو 10 روپے، اس نے گروندے کو توڑا، چلو ہو گیا آپ کے نام. پھر ہارون رشید ناراض ہو گئے، کہاں ہے، کیا دیا اس نے؟ چلو پیسہ میرا تھا تو آپ کو کیا ہے، میں نے دیا پیسہ، نہیں دیا کچھ، تو میں نے دینا تھا پیسہ، دیا 10 روپے. پھر کہہ رہے ہیں، مورخ کہتے ہیں کہ رات کو ہارون رشید سوئے ہیں تو ایک خواب دیکھا اس نے. خواب میں یہ دیکھا ہے کہ
ہارون رشید کی بیگم کو بلا رہے ہیں کہ آئیے آپ جنت میں داخلہ لیجئے. تو ہارون رشید بھی پیچھے پیچھے دوڑا تو اس کو روک رہے ہیں وہاں پہ، نہیں آپ کو نہیں جانا ہے، جنت تو اس نے لی ہے. تو صبح جب ہارون رشید نیند سے جاگا تو اس نے سب سے پہلے بیگم کو یہ کہا کہ مجھے اس فقیر کے پاس جانا ہے، آپ میرے ساتھ چلیے. جب وہ فقیر کے پاس پہنچے تو ہارون رشید نے اسے کہا کہ اے خدا کے بندے کیا بنا رہے ہیں؟ اس نے کہا گھروندے بنا رہے ہوں، جنت بنا رہا ہوں. ایک مجھے دے دو. کیا دینا ہے؟ اس نے کہا 100 روپے. تو وہ مجذوب شخص بولا 100 روپے. جب ہارون رشید نے بولا تو کل تو ہم نے 10 ہی روپے میں لیا تھا، آج 100 روپے بول رہے ہیں آپ. مجذوب بول رہے ہیں کہ نہیں، کل تو انہوں نے لیا ہے، نادید کا سودا کیا ہے، آج تو آپ دید کا سودا کر رہے ہیں. یعنی مجذوب کو پہلے ہی سے پتا تھا، وہ اس نے دیکھا ہے، آپ دیکھ کے وہ لے رہا ہے. تو یہ اور تصوف، اس میں تصوف ہے یا یہ تصوف سے دور ہے؟ اس میں ولی اولیاء کا مقام ہے، جیسے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ سپریچل پاور. اصل میں پرابلم یہ ہے کہ کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو سمجھانے کے لیے ہوتی ہیں. ضروری نہیں کہ وہ واقعات ایسے ہی ہوئے بھی ہوں گے یا نہیں ہوں گے، کوئی ضروری نہیں. دیکھیے کوئی سمجھانے کے لیے کوئی سملی دی جاتی ہے، کوئی مثال دی جاتی، کوئی کہانی بیان کی جاتی ہے کہ مطلب علم کی لیولز ہوتی ہے. ایک آدمی کا علم ظاہری ہے، بس اس کو پتہ نہیں چلتا کیا ہے. دوسرے کو پتہ ہے کہ بھائی ایک ڈاکٹر دیکھتا ہے، اب میری آنکھوں کو کوئی ڈاکٹر دیکھتا ہے، وہ کہے بھائی آپ کو یہ پرابلم. عام آدمی دیکھتا بھائی آپ کو تھوڑا سا لال ہو گئی آپ کی آنکھیں، لیکن ڈاکٹر کہاں تک پہنچے گا. ایسے ہی علم ہوتا ہے، علم کے لیولز ہوتی ہے. ضروری نہیں کہ ایسا ہی ہوا ہو. علم غیب تو اللہ کے پاس ہے، ہمارے تو ماننا پڑے گا ہمیں. اور رسول اللہ نے بھی فرمایا کہ اگر مجھے علم غیب ہوتا تو مجھے زیادہ کثرت سے کیا اچھائی حاصل ہو جاتی. اور وہ اللہ ان کو خبردار کرتے تھے، ہمیں بتاتے تھے. یہ قرآن میں بھی آیا بار بار. سوال یہ ہے کہ یہ واقعہ اس لیے بیان کیے جاتے ہیں کہ اللہ جو ہے آنکھ کھولتا ہے انسان کی. مثلا آپ کا دل محسوس کرتا ہے، یعنی استفتِ قلبہ، اپنے دل سے پوچھو، یعنی دل سے آپ کو لگتا ہے کہ ایسا ہونا چاہیے، ایسا ہونا چاہیے. علم غیب تو بہر اللہ کے پاس ہے، کسی اور کے پاس نہیں ہے. اب بہت ساری کہانیاں لوگوں نے بیان کی ہیں، ان کہانیوں کو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ یہ ہم کو سمجھانے کے لیے ایک بات ہے کہ آپ اپنے علم کو ہی کافی مت سمجھو. علم کی لیولز بہت ساری. کچھ لوگوں نے اس علم کو اپنایا ہے، اس پہ عمل کیا ہے، اب یہ دہی بن گیا ہے، اب یہ گھی بن گیا ہے، اب یہ مکھن بن گیا ہے. ابھی آپ کا دودھ تو کچا ہی ہے، آپ نے اس دودھ پہ کام نہیں کیا ہے. تو یا آپ پانی کو ہی جو ہے، پانی کو ہی آپ کر رہے ہو، مطلب اس کو کوشش کر رہے ہو کہ آپ بنانے کے لیے کچھ، اور یہ پانی سے کوئی چیز نہیں بنے گی. پانی تو پانی رہے گا، لیکن دودھ سے چیزیں بنیں گی. تو یعنی آدمی اپنے آپ کو اس لائق بنائے کہ وہ چیزوں کو اور سطح سے بھی دیکھے، وہ دل کی آنکھ سے چیزوں کو دیکھے، وہ صرف سر کی آنکھ سے چیزوں کو نہ دیکھے. تو یہ ایک ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں الہام. یعنی الہام ہوتا ہے کہ جیسے حدیث میں آیا ہے کہ نبوت ختم ہو گئی، لیکن اس کا 40واں حصہ جو ہے وہ مبشرات ہے، یعنی اچھے خواب. تو الہام بھی اللہ کی طرف سے آتا ہے، اور الہام بہت اہم چیز ہے. ایک بار رسول اللہ سے ایک شخص نے سوال کیا، یا رسول اللہ کے مل بر، یا رسول اللہ نیکی کیا ہے؟ رسول اللہ نے فرمایا البر مطمئن القلب، نیکی وہ ہے جس سے آدمی کا دل مطمئن ہو جائے. وسو ماہا کا فی صدرک، اور برائی وہ ہے جو تمہارے دل میں خلجال پیدا کرے. یعنی انسان کا دل مطمئن ہو جائے کہ مجھے یقین ہے کہ جیسے میں جنت و جہنم کو دیکھ رہا ہوں. اور دوسرا آدمی کہے جب دیکھا جائے گا مرنے کے بعد کب ہوگا، پھر قبر کا عذاب کیا ہوگا. لیکن ایک مومن جو ہوتا ہے، جو ایک ولی ہوتا ہے، وہ ایسے بھروسہ کرتا ہے جیسے وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے اس کو. امام غزالی نے فرمایا کہ ایسا مقام آنا چاہیے کہ آدمی سمجھے کہ گناہ ایک ظاہری قاتل ہے. گناہ کرتے ہوئے آدمی یہ سمجھے کہ میں زہر کھا رہا ہوں جو مجھے قتل کرے گا. اتنا آدمی کو احساس ہو، ایمان ہو، یقین ہو، اور اس کو لگے بھی ایسا ہے. تو یہ ایک علم ایسا ہوتا ہے، اس کو ذوق کہتے ہیں. امام غزالی نے اس کو ذوق کہا. ایک ہوتا ہے ایکسپریشن، صرف قول. دوسرا ہوتا ہے ذوق، یعنی آپ ایکسپیرینس کرتے ہیں چیزوں کو، آپ کو لگ رہا ہے. تو اس لیے وہ ایک لیول ہوتی ہے، اور وہ لیول تو بہت ضروری ہے. جیسے میں نے کہا نا، اسلام سے شروع ہو گیا، ایمان تک پہنچا، پھر احسان تک پہنچا. یہ درجے ہوتے ہیں. یا ایسے نفس امارہ ہوتا ہے، انسان کا نفس گناہوں کی طرف دعوت دیتا ہے انسان. لیکن اب جب اسے آدمی کنٹرول کرتا ہے تو نفس لوامہ بنتا ہے. تو پھر آدمی جو برائی پہ اس کو تکلیف ہوتی ہے، اچھا نہیں لگتا ہے، اس کو ملامت کرتا ہے اپنا نفس، یہ کیوں کیا، وہ نہیں کرنا چاہیے. لیکن اس کے بعد ایک سٹیج آتا ہے نفس مطمئنہ،
پھر برائی پہ آدمی مطلب قائم رہ ہی نہیں سکتا ہے, برائی کی طرف جا ہی نہیں سکتا ہے, اس کا دل مطمئن ہوتا ہے نیکی پہ, برائی سے نفرت کرتا ہے. تو یہ سلسلے ہوتے ہیں, درجے ہوتے ہیں. تو ایک آدمی کا علم سے محدود ہی ہے ابھی, وہ علم ظاہری علم ہے, وہ قول کی حد تک ہے, ذوق کی حد تک, اس لحاظ سے ہم کہہ سکتے ہیں. تو اس لیے یہ ہمارے ہاں, چونکہ میں نے اس سے پہلے کہا کہ جو بھی ہمارا بڑا کوئی عالم تھا, اسکالر تھا, وہ ساتھ ساتھ ایک روحانی شخصیت کا حامل بھی تھا. اب مولانا رومی کا کتنا علم تھا اس کے پاس دنیا کا, میں گیا ہوں, مجھے شکر اللہ کا, میں گیا ہوں کونیا, میں دونوں کے قبر پہ گیا ہوں, جلال اس کے ان کے جو استاد کے قبر پہ بھی گیا ہوں میں. تو پیر رومی را رفیق راہ صاحب اقبال نے کہا کہ مولانا رومی کو اپنا پیر بناؤ, اپنا اس کو رہبر بناؤ, تا خدا بخشت ترا سوز و گداز. اور پھر کہتے ہیں پھر کہتے ہیں مولانا رومی کہتے ہیں مولوی ہرگز نہ باشد مولائے روم تا غلام شمس تبریزی نہ شد. مولوی نہیں بنتا, مولائے روم نہیں بنتا اگر وہ شمس تبریز کو غلام نہیں بنتا. وہ ایک سٹیج ہوتا ہے ہر آدمی کے ساتھ, اس لیے استاد کی ضرورت ہوتی ہے. دیکھیے صحابہ کو ملا ہے صحبت سے سب کچھ, تبھی تو ورنہ کتابوں سے تو ملتا ہے, لیکن صحبت میں رہنے سے جو اثر ہوتا ہے صحبت کا, اس لیے ان کو صحابہ کہتے ہیں جو صحبت میں رہے رسول کی ایمان کی حالت. تو اس لیے جب تک آپ صحبت میں نہیں رہیں گے بزرگان دین کے, اولیاء کرام کے, تو وہ علم حاصل نہیں ہوگا. وہ آپ کو پھر اپنے دل کی جو ہے زبان, آپ کے دل کا جو ہے کھولیں گے, وہ دل کا جو آپ کا دروازہ ہے وہ کھولتے ہیں, اور آپ کو وہ چیزیں بتاتے ہیں جو آپ ایسے نہیں سمجھ پاتے, کیونکہ ان دوروں سے وہ خود گزرے تجربوں سے. بالکل حمید صاحب, اب وقت بھی جا رہا ہے, ہمارے ہاتھ سے جا رہا ہے, بہت کچھ تو آپ سے جاننا تھا مگر وقت کی تنگی ہے, کیا کریں. ولی جیسے آپ کہہ رہے تھے کہ 200 رکعت نوافل, بالکل ابن تیمیہ پڑھتے تھے ایک آیت کو سمجھنے کے لیے. ایک ولی پڑھنے کو جا رہا ہے کہ ایک آیت کو سمجھنے کے لیے, اس کا باطن سمجھنے کے لیے, جسے ہم سپرچول پاور شاید اس جدید دور میں کہیں گے, سپرچول سائٹ یا سپرچول پاور کہیں گے, جس کو ہم نظر انداز آج کل کر رہے ہیں. کہ جیسے ہم یہ جان چکے ہیں کہ اگر قرآن کی جو صورت ہے وہ پڑھیں, اس میں شفا ہے, مگر پڑھنا کس کو ہے؟ جیسے بھی آپ کہہ رہے ہیں, پڑھنا کس کو؟ جو اس کا باطن جانتا ہے, جو جاننے کی کوشش کر رہا ہے, جو 200 رکعت نوافل ادا کرنے کو جا رہا ہے, وہی تو پڑھ سکتا ہے. میں یوں تو دن میں 1000 بار بھی پڑھوں تو اس کا اثر نہیں ہوگا, کیونکہ جو دل میں, جیسے کہ آپ کہتے ہیں تصوف صفائی سے نکلا ہے, اسی کو صوفی کہتے ہیں. ہاں, تو ایک اور واقعہ ہے مولانا رومی کا جو مجھے یاد ہے, جیسے کہ آپ یقین کی بات کر رہے ہیں کہ یقین ہونا چاہیے, باطن کو جانچنا ہے, احسان کو دیکھنا ہے, اور ایک راہ پانا ہے. تو پھر آخر میں سب کچھ چھوڑ دینا, ایک آدمی کو سب کچھ چھوڑ دینا ہے, کیونکہ الٹیمیٹلی اس کو تصوف کی دنیا میں جانا ہے. وہ اگر جانا بھی نہ چاہے مگر جانا ہے, اس کو فائنلی جانا ہے. میں ایک چرواہا ہوں, روز مجھے اس دریا کو پار کرنا ہوتا, پیسے دینے ہوتے ہیں کہ اس کشتی والے کو. اب کوئی مجھے آیت بتا کہ میں اس دریا کو پار کروں روز. مولانا کیا کہتا ہے؟ مولانا نے اسے کہا, آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے بڑھیے, آپ دریا سے آگے, دریا پہ چلنا شروع کرو, آپ ڈوبیں گے نہیں. تو مورخ لکھتے ہیں کہ ایسا ہوا تو وہ دریا پار کر گیا, ایسے ہی بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کے وہ ادھر سے ادھر, ادھر سے ادھر, ادھر سے ادھر جا رہا ہے. تو ایک دن خود مولانا آ گئے دریا کو پار کرنے. تو یہی چرواہا اس کو کہتا ہے کہ مولانا چلیے. مولانا کہا ابھی تو کشتی والا آ ہی نہیں رہا, تو چلیں کیسے؟ تو چرواہے نے کہا, تو مولانا آپ ہی نے تو کہا تھا مجھے, آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے تو دریا کو پار کر سکتے ہیں. مولانا کیا کہتا ہے؟ ہاں میں نے کہا ہے. اس نے پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے وہ دریا کو پار کر گیا, مگر مولانا رکے وہیں کشتی کو ویٹ کرنے کے لیے. تو کس نظر سے آپ
اس جم بالکل یہ سب چیزیں ہیں، لیکن اس میں دیکھیے اب اگر آپ دیکھیں مولا رومی صاحب کی جو حکایات ہیں نا، وہ اس میں سمجھانے کی چیز ہوتی ہے، یقین کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہو. اچھا وہ دیکھیے بہت ساری باتیں ایسی ہوتی ہیں وہ عملاً ہوئی یا نہیں ہوئی وہ تو بات ہم نہیں کریں گے، لیکن سمجھانے کی بات ہوتی ہے. یقین کتنا امپورٹنٹ ہوتا ہے، آدمی کو یقین ہے کہ یہ ہو جائے تو ہو جاتا ہے، اس لیول تک پہنچانے کی ہمیں وہ کوشش کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں علم کو صرف آپ معلومات کی حد تک مت رکھو، تجربات کی حد تک لے جاؤ، اس کو سمجھو یہ یقین ہے، بھروسہ ہے، اللہ پر یقین کرو تو سب ہو جائے گا. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے. اب دیکھیے اس کو لوگ کبھی کبھی اس طرح سے پیش کرتے ہیں جیسے ایسا ہوا ہے، میراکلز تو ہوئے ہیں، کرامات بھی ہوئی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، کوئی انکار نہیں کر سکتا ہے، لیکن یہ اصل میں سمجھانے کا ایک انداز ہوتا ہے، چیزوں کو کیسے سمجھو گے. مثلا ایک جگہ مولا رومی نے فرمایا ہے، ایک بار جو ایک باغ میں یہ درخت جو ہے وہ بڑا بلا کہتے تھے تبردار کے بارے میں، کلاڑی والے کے بارے میں جو ان کو کاٹتا ہے. تو ایک بوڑھا درخت وہ کونے میں ہنس رہا تھا، ہاں 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 کر رہا تھا. اب یہ مجھے کہا کیا ہو گیا بھائی، ہم کو اس نے کاٹ کے ختم کر دیا اور آپ ہنس رہے ہو، میں مزاق کر رہا ہوں. کہا بھائی تم میں سے کوئی نکلا ہے نا جس نے اس کو ہتھا دے دیا، ہتھا نہیں دیتا تو کاٹتا کیسے. تو مطلب اس کا مطلب تھوڑی ہے کہ آپ درخت کے پاس زبان آئی ہو، یا یہ ایسے منطق تیر جو ہے ہمارے جو ہے فرید عطار صاحب نے کتاب لکھی، وہ پرندوں کی زبان سے بہت ساری چیزیں سمجھا رہا ہے. ضروری نہیں کہ پرند میں وہ باتیں کہیں ہوں، وہ سمجھانے کا انداز ہوتا ہے، لیکن لوگ اس کو لیتے ہیں جیسے ایسا ہوا ہے. اس لیے اصل میں ہمیں ایسنس کو سمجھنا چاہیے کہ اگر مولانا رومی نے کوئی بات بتائی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہمیں ایک لیسن دینا چاہتے ہیں. وہ ہر چیز کو جیسے وہ کہتے ہیں کہ بشنواز نائے، یعنی سنو آواز کیا دے رہی ہے کون بانسری. یہ اصل میں اس جدائی کے بارے میں شکایت کر رہی جو اس دن ہم الگ ہو گئے اللہ کی ذات سے، جب اس نے ہمیں بلایا تھا اور کہا اللہ بربکم قالوا بلا. یہ بانسری وہی یاد دلا رہی ہے آپ کو. اب وہ زمانہ وہ آپ کو سمجھانے کی بات ہوتی ہے، تو اس لیے ہمیں اس کو اس سنس میں لینا چاہیے، سملی کے معنی میں، نہ کہ ریئل ایسا ہوا ہو یا نہیں ہوا ہو. تو مقصد اس کا یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کی سمجھ میں بات آ جائے کہ یقین کتنا امپورٹنٹ ہوتا ہے. یقین اگر ہوگا تو آپ بہت کام کر سکتے ہیں، اگر نہیں ہوگا تو آپ کچھ نہیں کر سکتے، چاہے آپ کے پاس کتنا علم ہو. اگر آپ کا علم یقین کی حد تک نہیں پہنچا تو اس کا کوئی فائدہ. تو تصوف جو ہے وہ آپ کو یقین کی حد تک لے جاتا ہے. جیسے میں نے کہا نا، امام غزالی نے کہا کہ ایک ہوتا ہے ایکسپریشن قول، دوسرا ہوتا ہے ذوق یعنی ایکسپیرینس. ایکسپریشن نہ ہو بلکہ ایکسپیرینس بن جائے. مطلب دیکھیے اللہ کی باتیں جو ہے یہ قانون ہے. اگر اللہ نے فرمایا کہ اگر آپ نماز نہیں پڑھو گے تو تمہارا انجام یہ ہوگا، روزہ نہیں رکھو گے تو یہ ہوگا، زکوٰۃ نہیں دو گے تو یہ ہوگا، گناہ کرو گے یہ ہوگا، ہمیں یقین ہونا چاہیے ہوگا، یہ قانون ہے. یہ نہیں کہ اللہ نے فرمایا تو بس ایسے فرمایا، نہیں، جتنا یقین ہو کہ واقعی ایسا ہو رہا ہے. جیسے امام غزالی نے فرمایا کہ آپ کو لگے کہ گناہ جو ہے ڈیڈلی پوائزن ہے، ظاہری قاتل ہے، تو یہ یقین کی حد تک پہنچ جائے آپ کی بات، اور یہ ہے بھی صحیح، یہ ہونے والا ہے. اللہ کا قول جو ہے، اللہ کا حکم جو ہے ہونے والا ہے. یہ یقین اس حد تک ہو جائے. جیسے یہ کہتے تھے ابن عربی کہتے تھے کہ مومن کا یقین جو ہے مرنے کے بعد بھی 1 انچ نہیں بڑھے گا، جتنا دنیا میں تھا اتنا آخرت میں ہوگا. یعنی اس کو اور کہ تو جیسے دنیا میں ہی وہ سب جانتا ہے کہ کیا ہونے والا ہے، کیونکہ اس کو قرآن نے اس طرح سے، اسلام نے اس طرح سے واقف کر دیا ان چیزوں کو. عرفہ اعلیٰ، یعنی قرآن بھی کہتا ہے کہ ان کو پہلے ہی دکھایا گیا تھا جنت کیا ہے. تو اس لیے مومن کو پورا یقین ہوتا ہے رسول کی بات پہ، اللہ کی بات پہ، اس پہ شک ہی نہیں کرتا ہے، شک کا سوال ہی نہیں ہے. یہ تو ایمان ہوتا ہے. وہ تو منافق ہوتا ہے جو شک کرے، وہ تو منکر ہوتا ہے جو شک کرے. تو مومن کو یقین ہوتا ہے جو اللہ نے فرمایا وہی ہے صحیح، اور کوئی صحیح نہیں ہے، اور اللہ رسول نے فرمایا وہ صحیح ہے، ساتھ کوئی مصدوق نے فرمایا. تو یہ اتنا یقین ہو جائے انسان کو، تو اس لیے اہل صفا بنتا ہے انسان، وہ اہل صفا بنتا ہے. اور پھر وہ کتچوا تھا، وہ کہتے ہیں کتچوا، علم گو علم لدنی سلم شر عام بدنی. یعنی یہ علم ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے شر سب ختم ہو جاتے ہیں، وہ ہمارے اندر سے ہی آ جاتا ہے. وہ وزان پت علم وہ ایسا ہوتا ہے کہ تتقوا اللہ یعلمکم اللہ، اللہ سے ڈرو تو وہ تمہیں سکھائے گا. وہ علم کوئی اور ہی علم ہوتا ہے. تو وہ علم جو آپ کا نور بنتا ہے. جیسے امام مالک نے فرمایا العلم لیس بکثرۃ روایہ، علم جو ہے بہت ساری روایت یاد کرنے کا نام نہیں ہے. ولکن النور یقذف اللہ فی قلب المرء، بلکہ ایک وہ نور ہے جو اللہ بندے کے دل میں ڈال دیتا ہے. علم جب نور بنتا ہے نا، پھر آدمی جو ہے روحانی بنتا ہے. علم جب صرف معلومات ہوتی ہے تو وہ قاضی بن سکتا ہے، وہ عالم بن سکتا ہے، لیکن جب تک وہ اپنے روح کی ایک ریسیسز میں اس علم کو اتارے نہیں، اور اس پہ ایمان اور یقین کا اس کا پورا یہ نہ ہو، تب تک وہ علم نور نہیں بنتا. نور نہیں بنتا ہے. نور بننا چاہیے علم.
نور بننا چاہیے. اچھا حمید صاحب، اب تھوڑا سا آپ مجھے بھی اندازہ ہے، کچھ پتہ ہی نہیں چلا ہے. یہ جو ولی اولیاؤں کی کرامات ہے نا، اس پر ڈاکٹر اقبال کا ایک شعر مجھے یاد آ رہا ہے جو اس نے کہا کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا. یہ ولیوں کی طرف کہہ رہا ہے نا کہ اللہ اسے ولی سے پوچھ لیتے ہیں کہ آپ کی کیا رضا ہے، کیا مجھے کیا کرنا ہے آپ کے ساتھ بتائیے. تو اتنا آدمی کو، جیسے کہ آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ باطن کو جانچنا ہے، پرکھنا ہے، باطن کو سمجھنا ہے. یہی بات ڈاکٹر اقبال نے بھی کہی ہے نا. اتنا ہی نہیں، اقبال نے یہ بھی کہا نہ پوچھن کھرکا پوشوں کا عقیدت ہو تو دیکھ ان کو، یدے بیزا لیے پھرتے ہیں اپنے آستان، لیے چھپ بیٹھے ہیں اپنے آستینوں میں. یعنی یدے بیزا کی طرح ان کے یعنی ولی جو ہے. کہنے کا مطلب ہے کہ دیکھیں ظاہر سی بات ہے کہ جب آدمی اللہ کی مرضی پر چلتا ہے، پھر مہدی جو کہی نا کہ وہ میں اس کا ہاتھ بنتا ہوں اسے پکڑتا ہے، کان بنتا ہے اسے سنتا ہے، آنکھ بنتا ہے اسے وہ دیکھتا ہے، پاؤں بنتا ہے اسے چلتا ہے. اس دیکھیں آپ اللہ بجائے، یعنی دیکھیے کیا الفاظ. لیکن اس کا مطلب جیسے شاہ اللہ انور شیخ کشمیر نے فرمایا، اس کا مطلب ہے کہ اللہ کا پورا تصرف ہو جاتا ہے، یعنی وہ کچھ اور سوچ ہی نہیں سکتا ہے. ہاتھ ہے اللہ کا، بندہ مومن کا ہاتھ. ایسے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے مطلب بہت سارے انہیں مشورے دیے، ان کے حساب سے قرآن بھی نازل ہوتا ہے بات پردے کے بارے میں اور باقی معاملات کے بارے میں. تو یعنی اللہ کی بات اور اس مومن کی بات ایک ہو جاتی ہے. بالکل. تو اس کو نفس مطمئنہ کہتے ہیں. تو اس طرح سے پھر ظاہر سی بات ہے اللہ ان کے ذریعے سے اپنے بہت ساری چیزوں کو مطلب بندوں کو ہدایت کرتا ہے ان کے ذریعے سے. تو یہ تو اس لحاظ سے صحیح ہے، لیکن پھر بھی وہ انسان ہی رہتے ہیں. اللہ اللہ رہتا ہے، بندہ بندہ رہتا ہے. اللہ اللہ رہتا ہے، بندہ بندہ رہتا ہے. خدا نہیں بنتا ہے کوئی، غلط. یہ اللہ اللہ ہے، بندہ بندہ ہے، چاہے پیغمبر ہی، چاہے ولی ہوں، چاہے اولیاء کرام. میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ سب چیزیں جو ہے تب تک بہرحال جب تک ہم شریعت کے مطابق چلتے ہیں نا، پھر وہ حدود جو ہے قائم رہتے ہیں. شریعت اور دوسرے معاملات، خدا خاص اگر ہم شریعت کے خلاف جائیں گے پھر شیطان کا اثر شروع ہو جاتا ہے. شیطان بھی پیچھے پڑا ہوا ہے. یہ وجہ آپ نے وہ واقعہ سنا ہے، شیخ القادر جیلانی ایک بار نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو گئے تہجد کے لیے، تو نور سا پیدا ہو گیا، روشنی سی. کہا ابو القادر جیلانی رحمۃ اللہ، آپ کی نماز کے لیے اللہ نے تو آپ کے تو گناہ معاف کر دے، آپ کیا یہ کر رہے ہو، آپ اتنے نیک آدمی ولی ہو. نے کہا ہے بدبخت، جب رسول اللہ کو معاف نہیں کیا نماز تو مجھے کیسے معاف ہوگی. تو شیطان غائب ہو گیا. دوسرے دن آ گیا، نور سا ظاہر ہو گیا. کہا کہ کل میں نے آپ کو گمراہ کیا ہوتا لیکن علم نے تمہیں بچایا. کہا کہ علم نے نہیں، خدا نے بچایا. تو یہ دیکھیے کس طرح سے شیطان، اس کو تلبیس ابلیس کہتی ہے. تلبیس، جیسے یہ جو ہمارے شاہ ہمدان ہوتا ہے ایک رسالہ لکھا ہے خواتریہ، اس میں وہ کہتا ہے عالم کو کیسے شیطان گمراہ کرتا ہے. عالم کے پاس آتا ہے، کہتا ہے عالم دنیا ہلاک ہو گئی، تو بیٹھا ہے، اٹھو واز پڑھو. اب عالم کہتا ہے بھائی ٹھیک تو ہے، مجھے واز پڑھنا چاہیے. واز پڑھتا ہے. پھر کہتا ہے اگر تو نے واز نہیں پڑھا ہوتا تو لوگ گمراہ ہو جاتے، تمہاری وجہ سے لوگوں کو ہدایت ہو. اب ذرا اپنے آپ کو کچھ سمجھو نا، تم کیوں اتنا اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے بچھاتے ہو. کہا ختم ہو گیا شیطان نے ختم کر دیا عالم. پھر دوسرے عالم کے پاس آتا ہے، کہتا ہے عالم تو نے علم حاصل کیا ہے لیکن ابھی تو بہت علم اور بھی ہے، اور علم پڑھو، اور علم پڑھو، پھر بعد میں عمل کرو. کہتا ہے یہ علم پڑھنے لگتا ہے اور عمل کا موقع نہیں ملتا، اسی بیچ میں موت آ جاتی ہے. شیطان نے اس کو وہی گمراہ کر دیا. اور پھر کچھ لوگوں کے پاس آتا کہتا ہے بتاؤ تمہارا خیال کیا ہے صحابہ کرام کے. کہا صحابہ کرام کے یہ جو ہے رسول اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت کے بارے میں کیا خیال. تو وہ کہتے ہیں بھائی وہ تو اللہ کے اتنے بڑے پیارے ہیں، بزرگ ہیں. کہتا ان کے دشمنوں کے بارے میں کیا خیال ہے. کہتا ان کے دشمن کو نزب اللہ صحابہ کرام. کہا کر دیا گمراہ اس طبقے کو، ختم کر دیا ہمیشہ. اس طرح سے تلبیس ابلیس ہوتا ہے. یہ رسالہ خواتریہ میں شاہ ہمدان رحمۃ اللہ لکھا ہے، اس کا میں نے تھوڑا سا خلاصہ پیش کیا ہے. تو کہنے کا مطلب ہے شیطان اسی حساب سے انسان کے پاس آتا ہے. اس لیے آدمی اگر محتاط نہ رہے، شریعت سے تھوڑا سا ادھر ادھر چلا گیا تو شیطان کا غلبہ شروع ہو جاتا ہے. شریعت جو ہم کو بچاتی ہے ان تمام پٹ فال سے. تو وہی تصوف صحیح ہے جو شریعت کے مطابق ہو، اور شریعت کے خلاف کوئی تصوف ہو ہی نہیں سکتا. اور جو تصوف شریعت کے خلاف وہ تصوف نہیں ہے، وہ زندقہ ہے، وہ الہاد ہے. یہ شیخ القادر جیلانی نے بھی فرمایا، اور یہ جو ہے ہمارے باقی جو شیخ احمد سرندی نے بھی فرمایا. تصوف وہی ہے جو قرآن حدیث کے مطابق مشاہد ہو، جیسے جنید بغدادی نے فرمایا قرآن حدیث سے مشاہد ہو، مضبوط ہو. تو جو اس تصوف پر چلے گا وہ انشاءاللہ آخرت میں فلاح بھی پائے گا، اور دنیا میں رہنمائی اور ہدایت کا وافر سامان اس کو حاصل ہو جائے گا. تو اس پہ تو ہمیں چلنا چاہیے، اسی کی تلاش کرنی چاہیے. اسی سے آدمی باصفا بنتا ہے. اور یہی تمام اولیاء کرام کی تعلیم کا خلاصہ جو میں سمجھاؤں
جتنا میں نے مطالعہ کیا ہے اور جتنے لوگوں سے میں ملا انہوں نے یہی بات کہی ہے۔ کبھی کسی نے نہیں کہا کہ میری پیروی کا، کہا پیروی کرو قرآن و حدیث کی، اور ہم بھی چونکہ پیروی کرتے ہیں، جہاں تک آپ کو لگتا ہے ہم اس کی پیروی کرتے ہیں، آپ بھی پیروی کرو تو آپ کو بھی اللہ جو ہے ہدایت دے گا۔ تو یہ اصل میں ہمیں اس چیز کو سمجھنا چاہیے، پھر سب ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اچھا حمید صاحب، کیا میسیج رہے گی آپ کی؟ آپ دانشور رہے ہیں، آپ ماہر تعلیم رہے ہیں، آپ تصوف میں محقق رہے ہیں، آپ باطن بھی جاننا چاہتے ہیں، احسان کیا ہے اللہ کے ہم پر، اس کی تحقیق کرنا چاہتے ہیں آپ، تو کیا میسیج رہے گی آپ کی اب ہماری اس مسلم برادری کو؟ میں تو یہی عرض کروں گا، دیکھیے اصل میں ہم لوگوں کو اپنے دین کو سمجھنا چاہیے، جذبات سے کچھ نہیں ہوتا ہے، جذبہ ہونا چاہیے۔ جذبات تو انسان کیا ہوتے ہیں لیکن ان کو جذبہ بنانا چاہیے، اور جذبہ سے ہی آدمی کو مطالعہ کرنا۔ ہمارے یہاں میں اپنی کشمیر کی بات کروں گا، یہاں پر سنی سنائی باتوں پہ لوگ عمل کرتے ہیں، مطالعہ نہیں کرتے۔ جو تصوف کی مخالفت کرتے ہیں وہ بھی سمجھنے سوچنے کے بغیر ہی کرتے ہیں، اور جو حمایت کرتے ہیں وہ بھی سوچنے سمجھنے کے بغیر ہی کرتے ہیں، یا جو دین کی حمایت کرتے ہیں ان کو بھی پتہ نہیں۔ پہلے تو علم ہونا چاہیے نا، علم حاصل کرنا چاہیے، علم کے بعد عمل ہوتا ہے نا۔ تو ایمان، علم اور عمل، ایمان بہت ضروری ہے، اس کے بعد علم، اس کے بعد عمل۔ تو اس لیے میں یہ عرض کروں گا کہ ہمیں مطالعہ کرنا چاہیے اپنے دین کا، قرآن حدیث کا، شریعت کا، اپنی تاریخ کا، اپنی شناخت کو سمجھ۔ اس کے بعد ہماری نئی نسل کو بھی جو ہے ہمیں اپنی وراثت سے واقف کرنا چاہیے، دین کی وراثت سے۔ اور اسی کو اقبال نے خود ہی کہا ہے، اپنے آپ کو پہچاننا، ہم کیوں ہیں، ہم صرف گوشت پوشت کا نام نہیں ہے، ہماری ایک تہذیب ہے، ایک کلچر ہے، ایک ہسٹری ہے، ایک دین ہے، ایک ہمارا کنٹریبیوشن ہے، ایک وراثت ہے۔ اس کو سمجھیں گے تبھی ہم جو چنار کی طرح ہمیں کھڑا ہونا چاہیے۔ چنار کے ایک مضبوط ہوتے ہیں، اس کے مطلب جو جڑ مضبوط ہوتی ہے، زمین کے اندر ہوتی ہے، وہ جو ہے ایک کدو کے درخت کی طرح نہیں ہوتا، معمولی ہوا کیا آ گیا تو ادھر سے چلا گیا۔ حالانکہ وہ کدو جو ہے کبھی کبھی چنار کے درخت سے بھی بڑا ہوتا ہے، لیکن معمولی ہوا آ گئی اور اگر چنار کی طرح آدمی اپنی شناخت پہ کھڑا ہو جائے، اس کو پھر ہوا سے بھی فائدہ ہوگا، برف سے بھی فائدہ ہوگا، پانی سے بھی فائدہ ہوگا، ہوا سے بھی فائدہ ہوگا۔ لیکن اس کے بعد اگر ہماری کوئی شناخت نہ ہو، ہمیں پتہ نہیں ہم کیا ہے، تو پھر کوئی بھی ہم کو گمراہ کر سکتا ہے، کوئی ادھر لے جائے گا، کوئی ادھر لے جائے گا۔ تو اس لیے ہمیں مطالعہ کرنا چاہیے، علم کی بنیاد پہ بات کرنی چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں علماء کی عزت کرنی چاہیے، اپنی تاریخ کو پڑھنا چاہیے، اپنے بزرگان دین کو سمجھنا چاہیے۔ ہمیں سنی سنائی باتوں پہ عمل نہیں کرنا چاہیے، تحقیق کرنی چاہیے۔ تحقیق کے بغیر جو ہے کوئی کام نہیں کرنا چاہیے، اگر پتہ نہ ہو تو لوگوں سے پوچھنا چاہیے، اور ہمیں ایسا ماحول بنانا چاہیے۔ مثلا میں یہ کہوں گا، ہم اس سپر کالج میں پڑھے ہیں، اب اتنا بڑا کالج تھا، اب ماشاءاللہ بہت ساری جگہوں پر جو ہے کالجز یونیورسٹیز میں تبدیل ہو گئی۔ اب دیکھیے ہمارے یہاں پر نارتھ میں ابھی تو کوئی یونیورسٹی نہیں، ایسی یونیورسٹیز ہوتی تاکہ تعلیم کا نور عام ہو جاتا، اور اس قسم کی چیزیں، اسلامک اسٹڈیز، باقی سبجیکٹس، عربک وغیرہ، پرشین، تو یہ سبجیکٹس پڑھائے جاتے، اس سے علم کا ایک نور پھیلتا۔ لیکن آہستہ آہستہ اب لوگ آرٹس کی طرف، سوشل سائنس کی طرف کم جا رہے ہیں، اب سب لوگ کمپیوٹر کی طرف جا رہے ہیں، اور اس میں تو وہ چیزیں نہیں آئیں گی جو ہماری شناخت سے ہے۔ حالانکہ یہ بھی ضروری ہے، سائنس بھی ضروری ہے، لیکن سائنس کے ساتھ ساتھ دنیائی تعلیم بھی تو ضروری ہے، دینی تعلیم بھی تو ضروری ہے، اسلامی تعلیم تو ضرورت ہے، اخلاقی تعلیم، روحانی تعلیم۔ تو میں یہی میسیج دوں گا کہ ہمیں علم کے مراکز کو مضبوط کرنا چاہیے، تاکہ علمی بنیاد پر ہم ہر بات کریں، چاہے وہ دنیائی معاملات میں ہو یا دین کے معاملات میں، تصوف کے معاملات میں ہو۔ اور ہمیں ہمیشہ جو ہے اہل علم کی قدر کرنی چاہیے، اگر خود پتہ نہ ہو تو ان سے پوچھنا چاہیے، اور جب وہ کوئی بات بتائے اس کی خود تحقیق کرنی چاہیے، اور تحقیق کے بعد جب وہ ثابت ہو جائے تو پھر اس پہ عمل کرنا چاہیے۔ تو یہی میرا میسیج رہے گا کہ علم کے بغیر کوئی چیز نہیں کرنی چاہیے۔ اچھا، ایک مختصر سی گزارش ہے حمید صاحب آپ سے کہ آپ اس ڈاکٹر اقبال کا ایک شعر ہے، اس کا مختصر سی آپ تشریح کریں گے۔ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا۔ اس کی مختصر سی تشریح بتائیے آپ۔ دیکھیے، آدمی اتنا اپنے آپ کو سمجھے کہ میں خدا کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کسی مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، اور وہ مقصد قرآن حدیث میں اس نے بیان فرمایا پیغمبران کرام کے ذریعے سے اور مختلف ذرائع سے، اور پھر مجھے عقل دے دی ہے، روح دے دی ہے، مجھے ضمیر دے دیا ہے، اور میں اپنے آپ کو سمجھوں، اپنی تاریخ کو سمجھوں، اپنے مقاصد کو سمجھوں، اپنے مسائل کو سمجھوں، اور اپنی جو ہماری زندگی کا جو اصل اللہ نے مقصد قرار دیا اس کو سمجھوں۔ تو ظاہر سی بات ہے، جب آدمی اس خودی کو سمجھے گا، خود شناسی اختیار کرے گا، شناخت حاصل کرے گا، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اس منصوبے کے مطابق چل رہا ہے جو اللہ نے اس کے لیے بنایا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے، تو پھر اللہ کہے گا بھائی آپ تو چل رہے ہو اس منصوبے پر، اس کے لیے میں نے آپ کو پیدا کیا ہے، اب اور کیا چاہیے تمہیں،
اور کیا چاہیے تو میں وہ بھی تم کو دوں گا تو وہ بھی دوں گا. تو یہ اس یعنی اتنا آدمی بلند ہو جائے کہ وہ اللہ کے تمام مقاصد کو پورا کرے جس کے لیے انسان کو اللہ نے پیدا ہے, اور اللہ کہے کہ ہاں اسی مقصد کے لیے میں تم کو پیدا کیا ہے, تو آپ نے تو وہ مقصد پورا کیا ہے, اب مجھ سے اور کیا چاہتے ہو, میں وہ بھی آپ کو دے دوں گا. یعنی اس مقصد میں کامیابی کے ذرائع کیا ہے, طریقے کیا ہے, وہ سب. تو اس طرح جو ہے اللہ خدا شناس انسان ہو جائے, کہ خدا شناسی کے ذریعے سے انسان کو خود شناسی ملتی ہے. بعض لوگ کہتے ہیں پہلے خود کو سمجھو پھر اللہ کو سمجھو, نہیں, پہلے اپنے مالک کو سمجھو پھر اپنے آپ کو بھی سمجھو کہ کس مقصد کے لیے آپ کو اللہ نے بنایا. مثلا آپ کوئی مشین خریدتے, اس کے ساتھ آپ کا ایک بکلیٹ بھی ہوتا ہے کہ اس کتاب کو اس مشین کو کیسے استعمال کرنا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کسی مقصد کے لیے آپ کو پیدا کیا ہے, وہ سمجھو وہ مقصد کیا ہے. جب آپ نے اس کو مقصد کو سمجھا تو پھر آپ بونس بھی مانگ سکتے ہو, آپ اور بھی مانگ سکتے ہو, لیکن پہلے تو سمجھو کس مقصد کے لیے مجھے بنایا گیا ہے. اور وہ کتاب تو اللہ نے دی ہے آپ کو قرآن کی روشنی میں, حدیث کی روشنی میں. تو جب آپ وہ سمجھیں گے تو پھر سمجھو کہ آپ اللہ کے مقاصد جو دنیا میں آپ کے پیدا کرنے کے ہیں ان پر عمل کر رہے ہو, اور پھر اللہ آپ سے راضی ہے, آپ اللہ سے رضی اللہ عنہ و رضوا عنہ. تو پھر اللہ آپ کو کہے گا کہ میں آپ کو زمین کی خلافت دیتا ہوں, میں آپ کو بادشاہ بناتا ہوں, اور جو بھی تم چاہتے ہو میں تم کو وہ عطا کرتا ہوں, کیونکہ تم نے میری رضا پوری کر دی, میں تمہاری رضا کو اب پورا کر. کتنی بھی تدبیریں کریں گے, اگر آپ ذہنی لحاظ سے یا کسی لحاظ سے بھی اپنے آپ کو غلام سمجھتے ہیں, غلام آدمی اپنے آپ کو سمجھتا ہے تو غلام ہوتا ہے. سب سے بڑی غلامی انسان کی خود فریبی ہوتی ہے, آدمی کو پتہ نہیں میں کیا ہوں, ورنہ انسان تو آزاد ہے. آپ اگر کہیں پر یہاں پر ہیں, اگر آپ چاہیں گے تو آپ امریکہ جا سکتے ہیں, آپ کو کون روکے گا. اگر آپ کوئی کام نہیں کر سکتے یہاں تو کہیں اور کر لو بھائی, اسی کو ہجرت کہتے ہیں. ہجرت بھی کسی کو تو کہتے ہیں نا. اور بعد میں مجھے خیال آیا کہ میں نے پہلی کتاب ہجرت پہ لکھی تھی. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مطلب آدمی جو ہے جب ذوق پیدا ہو جاتا ہے تو زنجیریں کر جاتی ہیں. ذوق اگر ہو, یقین پیدا ہو جائے, اپنے آپ پہ بھروسہ انسان کو ہو, تو پھر کوئی چیز نہیں رہتی. ہم تو سب غلام ہیں خدا کے. باقی جن لوگوں کا ہم سمجھتے ہیں ہم غلام ہیں, وہ بھی خدا کے غلام. ان کو بھی نیند آتی ہے روزانہ, ان کو بھی موت آتی ہے, وہ بھی پیدا ہوتی ہے, وہ بھی کھاتے ہیں. جن کو آپ اپنے سے بڑا سمجھتے ہیں, مثلا میں کسی مدرسے میں کام کر رہا ہوں, وہاں پر کوئی پرنسپل صاحب, وہ پرنسپل صاحب بھی تو سوتا ہے نا, اس کو بھی تو بھوک لگتی ہے, اس کی بھی تو کمزوری ہے نا. میں اس کو غلام تھوڑی ہوں. اگر میں سمجھوں وہ بھی میرے طرح انسان ہے, میں بھی اس کی طرح انسان, میں بھی اس کی جگہ پہنچ سکتا ہوں, اس سے آگے بھی جا سکتا ہوں. تو یقین ہونا چاہیے مجھے, لیکن میں سمجھتا ہوں نہیں, مجھے تو اسی کے غلام رہنا ہے, ہمیشہ پابند رہنا ہے. تو اس کی وجہ سے جو ہے آپ ہمیشہ اپنی حالت پہ قانع رہتے ہیں, قناعت کرتے ہیں. لیکن جب آپ کے اندر ذوق یقین پیدا ہو جاتا ہے کہ میں کچھ بھی کر سکتا ہوں, یقین, دونوں چیزیں ذوق یعنی یقین اور ذوق کے ساتھ آپ کام کرتے ہیں, آپ اپنے یقین کو مضبوط کرتے ہیں, پھر آپ کی جتنی بھی بیڑیاں ہوتی ہے, زنجیریں, وہ کٹ جاتی ہیں. آپ کو کوئی غلام نہیں بنا سکتا. انسان خود اپنے آپ کو غلام بناتا ہے. یہ اللہ کی دین ہے. ہاں, کیونکہ اللہ نے دیکھیے اتنی بڑی زمین دی ہے اللہ نے. اگر آپ کو ایک جگہ پر موقع نہیں ملتا ترقی کرنے کا, کہیں اور جاؤ, اس نے وعدہ کیا ہے, آپ کو مدد کرے گا اللہ. لیکن یہ کہ اپنے آپ کو پابند کرنا کہ نہیں صاحب میں تو بالکل ایسا ہی رہوں گا, ویسا ہی رہوں گا, اور مجھے یقین ہی نہیں اپنے آپ پر. کسی انسان کو اللہ نے سرخاب کے پھر دیے, مجھے نہیں دیے. بھائی وہ بھی انسان ہے, میں بھی انسان. کے لوگ محنت کرتے ہیں, 6 بجے اٹھتے ہیں, اور سب لوگ 7 بجے جو ہے ہاسپٹل پہنچ جاتے ہیں. اور ہمارے ڈاکٹر, ہمارے پرنسپل, ہمارے سب ٹیچرس وغیرہ, وہ کالج میں, اسکول میں جو ہے 9-10 بجے سے پہلے نہیں پہنچتے. تو بھائی ان کو کون روک سکتا ہے, وہ ترقی کرتے ہیں. ان کے لیے بھی وہی مواقع ہے, آپ کے پاس بھی 24 گھنٹے, ان کے پاس بھی 24 گھنٹے. وہ اپنے وقت کو اچھی طرح سے استعمال کرتے ہیں. تو پہلے وہ بھی تو پابند تھے, وہ بھی تو پریشان تھے, لیکن جب انہیں محنت کی کہاں پہنچ گئے. اور ہم لوگ وہیں پر ہیں جہاں تھے. آپ ہم نہ عذر کرتے ہیں, برلبے او حرف تقدیر استو بس. اور ہمارے زبان پہ ہمیشہ تقدیر رضوس, تقدیر رضوس, یتوس تقدیر وال, پھر چائے تو پھر بھی پیتے ہیں, لیکن تقدیر کا بہانہ بناتے. تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس لیے ہمیں یقین کرنا چاہیے, اور ذوق اور یقین کے ساتھ ہم جب چلیں گے تو ہمیں کوئی نہیں روک سکتا ترقی کرنے سے. آج دیکھیے ہمارے بچے کہاں پہنچ رہے ہیں, کہاں پہنچ رہے ہیں ہمارے بچے, پڑھائی کر رہے ہیں, لکھ رہے ہیں, سب کچھ کر رہے ہیں, ان کو کوئی روکنے والا نہیں ہے. لیکن آدمی بہانہ بنائے گا, بھائی اس لیے نہیں, اس لیے نہیں, وہ کچھ نہیں ہوتا ہے. تو یہ آپ کو خود اپنے آپ کو جب اپنے اس طرح سے مطلب قائل کر دیا کہ میں کچھ نہیں کر سکتا ہوں, اس کو کنڈیشننگ کہتے ہیں. آپ کی سوچ نے آپ کو کنڈیشن کر دیا کہ آپ ایسے, جس کی وجہ سے آپ ترقی. لیکن اللہ نے آپ کو بھی اتنا ہی وقت دیا, آپ کے پاس بھی صلاحیت ہے. باقی تقدیر میں آپ کے کیا ہے, قسمت میں کیا, وہ اللہ جانتا ہے. لیکن جو صلاحیت دی اس کو استعمال تو کرو. جب آپ جیسے لوگ دنیا کی کسی بھی بڑی سے بڑی ملازمت کو, بڑی سے بڑی پوزیشن کو حاصل کر سکتے, آپ کیوں نہیں کر سکتے؟ لیکن آپ کو یقین تو ہو کہ مجھے بھی اللہ نے خلیفہ بنایا, انہیں کو نہیں بنایا. جو ان کے پاس طاقت ہے وہ آپ کے پاس بھی. باقی ٹھیک ہے, کچھ مجبوریاں ہوتی ہیں, کچھ پریشانیاں ہوتی ہیں,
لیکن ان پریشانیوں کو انگیز کرتے برداشت کرتے ہوئے بھی آدمی ترقی کرتا ہے. اور ترقی تو وہی آدمی کرتا ہے جو اسٹرگل کرتا ہے. گھر بیٹھ کے کوئی چیز تو پلیٹر میں ملتی نہیں کسی کو. جب آپ جائیں گے گھر سے, محنت کریں گے, دوڑ دھوپ کریں گے. جیسے میں آپ گھر سے نکلا, ایک معمولی گاؤں سے, ایک معمولی گھرانے, مطلب پڑھے لکھے گھر کا, مطلب میں پڑھے, زیادہ تعلیم بھی نہیں تھی وہاں. اللہ کا شکر ہے دنیا کے کونے کونے گھومنے کا موقع ملا مجھے, لیکن اس کے لیے محنت بھی تو کرنی پڑی, اسٹرگل بھی تو کرنی پڑی, بہت ساری چیزیں چھوڑنی بھی پڑی, تبھی تو کچھ حاصل ہوتا. حالانکہ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے میرے, تو ہم اس سے زیادہ بڑے بڑے مقامات حاصل کر سکتے. تو اگر ہم یقین رکھیں, ذوق رکھیں, شوق رکھیں, محنت کریں. اور اس پہ میں اقبال کا ایک شعر سنا کے اس کی وضاحت اور کروں گا کہ زندگی پوشیدہ در آرزو است, آرزو پوشیدہ در جستجو است. زندگی پوشیدہ ہے آرزو میں کہ مجھے کچھ کرنا ہے, اور آرزو پوشیدہ ہے جدوجہد میں, اس آرزو کو حاصل کرنے کے لیے جدوجہد کرنا. تو یہ آپ کرو گے تو پھر آپ کو کچھ بھی حاصل ہو سکتا ہے. تو اسی معنی میں اقبال نے یہ کہا ہے, پھر آپ کی تمام چیزیں کٹ جائیں گی اگر آپ کا مینٹلی آپ آزاد ہو جائیں گے. انسان ذہنی غلام ہوتا ہے, پھر وہ ہمیشہ اپنے آپ کو غلام ہی سمجھتا ہے. لیکن جب آدمی ذہنی لحاظ سے آزاد ہوتا ہے, وہ پھر شرک بدعت تمام چیزوں کو چھوڑ چھاڑ کے کہیں بھی جا سکتا ہے. کہ مطلب وہ یعنی بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں, ہے نا, تو شاہی ہیں بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں, کہیں بھی جا سکتے ہو شاہین کی طرح. اور کوئی پر اس کو, مطلب کوئی چیز روکتی نہیں اس کے پروں کو اڑنے سے. تو یہ ہوتا ہے, اس معنی میں اقبال نے کہا. ناظرین, یہ تھے ڈاکٹر حمید نسیم رفیع آبادی, جنہوں نے ہمارے اس ملاقات کے پروگرام میں تشریف لایا ہے اور ہمارا ساتھ دیا ہے. بھرپور پروگرام ہے. آج تھوڑا سا ان سے ہم نے تجربہ ان کا لیا ہے, اور انشاءاللہ اگلی ملاقات ہوگی تو اور سبجیکٹ لے کر اور کچھ ان سے جانیں گے آپ کے لیے. تو آج مجھے لگتا ہے کہ یہیں سے ہم حمید صاحب سے اجازت لے لیتے ہیں. تو اس سے پہلے میں یہ کہوں گا کہ ولی اور اولیاء جنہوں نے جو مقام اللہ کے دربار میں حاصل کیا ہے, جہاں اللہ بھی ان کو یہ پوچھ رہا ہے کہ آپ کو چاہیے کہ آپ مسلمان کو, مسلم اپنی سوسائٹی کو اسی مقام پہ اپنے آپ کو لے آنا. بہت بہت شکریہ, اچھا لگا آپ سے مل کے. جزاک اللہ.